الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. کوئی بھی قوم دنیا میں اپنے دشمن کو دوست نہیں سمجھتی. کوئی عقل مند انسان دشمن کو دوست نہیں بناتا. ہر عقل مند کو اس کی عقل یہی سکھاتی ہے: دوست کو دوست سمجھو، دشمن کو دشمن سمجھو. دوستوں کے ساتھ خیر خواہی، وفاداری اور ہمدردی کا معاملہ کرو، اور دشمن کے خطرات سے، نظریات سے، عزائم سے، ارادوں سے باخبر رہو، ہوشیار رہو. دشمن سے ہر وقت لڑتے بھیڑتے رہنا کوئی کام نہیں ہے، لیکن دشمن پر نظر رکھے رہنا اور اس کا خیال رکھے ہوئے ہونا کہ وہ کن پلانوں میں ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھداروں کی سمجھ اور عقل مندوں کی عقل کا تقاضا ہے. جو شخص خود تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا لیکن خود کو تکلیف دینے والوں سے ہوشیار نہیں رہتا، وہ بھی احمق ہے اور بے وقوف انسان کہلانے کے قابل ہے. جیسے افراد کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، اسی طرح قوموں کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں. ہر قوم کو اپنی قومیت مضبوط کرنا اور اپنے دشمن سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. بلکہ فرد کو، ایک شخص کو، ایک پرسن کی حیثیت سے جتنا سمجھداری کے ساتھ رہنا چاہیے، دشمن کو پہچاننا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ ایک قوم کو قوم کی حیثیت سے اپنے دشمنوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ فرد کو نقصان فرد کا ہوتا ہے، قومی غلطیوں کا نقصان پوری قوم کو ہوتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جو لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کو یہ شعور عطا فرماتے تھے اور یہ سمجھ ان کو دیتے تھے کہ دیکھو، دشمن سے ہوشیار رہنا چاہیے اور دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. کب، کس وقت کیا اقدام کر دے جس سے تمہارا قومی نقصان ہو جائے. اس لیے سمجھداری اور ہوشیاری سے رہنے کا حکم دیا گیا. کسی سے ایسی غلطی ہوئی، ان کو تنبیہ کی گئی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک منصوبہ تھا ایک علاقے پر حملہ کرنے کا. اس منصوبے کی ان کو اطلاع ملی تو کوئی لوگ مکہ جا رہے تھے، ان لوگوں کے پاس ایک لیٹر لکھ کے بھیجا بعض سرداروں کے پاس، اور انہیں اطلاع دی کہ حضور اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصوبہ ہے کہ آپ کے خلاف اقدام کریں اور کھڑیں اور جنگ لڑیں۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ کا یہ ارادہ لیک ہو گیا ہے اور دشمن کو پہنچنے والا ہے، آپ فوراً اس کو روکیں اور یہ خبر کو راستے ہی سے واپس لے آئے۔ ایک عورت ہے جو مکہ جا رہی ہے، فلاں مقام تک پہنچ گئی ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے اور یہ خط آپ کے منصوبے کو، راز کو افشا کرنے والا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فوراً اپنے 2 صحابہ کو روانہ کیا اس عورت کے تعاقب میں، اور راستے پر گئے۔ راستے میں مل گئی وہ عورت، اونٹ پر سوار جا رہی تھی۔ اس سے کہا کہ تم کیا خط لے کے جا رہے ہو، ہمارے حوالے کرو۔ وہ کہنے لگی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھو تم ایک عورت ہو اور ہم تمہارے پاس سے اس خط کو نکالنے کے واسطے احتراماً کہہ رہے ہیں کہ دے دو، اگر تم دے دیتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں دے دیتی ہو تو ہم تمہاری جھڑتی لیں گے اور سارے کپڑے اتار کے دیکھیں۔ جب یہ تنبیہ کی تو عورت ذات تھی، حیادار تھی، اس نے فوراً اپنا چونڈا کھول کے اس کے اندر سے خط نکال کے دے دیا۔ وہ خط لے کر پہنچے، حضور علیہ السلام نے پڑھ کر سنوایا۔ اس میں ایک مخلص ایمان والے صحابی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خبر کو مشرکین تک پہنچا دیا تھا، لکھ کے دے دیا تھا۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا کر پوچھا یہ کیا حرکت ہے بھائی آپ کی؟ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں سچا پکا مسلمان ہوں، مجھے کوئی شک شبہ اسلام میں نہیں ہے، میرے رشتہ دار مکے میں رہتے ہیں اور میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں کوئی ہمدردی کر دوں مکے والوں سے تو مکے والے میرے بیوی بچوں کے ساتھ ہمدردی کر دیں گے، اس لیے میرے بیوی بچے مصیبت سے، ان کی اذیت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور میں نے دل میں یہ سوچا کہ نبی تو نبی ہیں، ناکام نہیں ہوں گے، ان کو تو اللہ کامیاب ہی کرے گا، وہ فتح یاب ہی ہوں گے، لیکن لگے ہاتھوں اگر میرا کوئی کام نکل گیا اس بہانے تو میرا کام نکل جائے گا، بس اس کے علاوہ میرے دل میں کچھ نہیں آیا، اور میں ایمان، اسلام، آپ کی ذات، اللہ کی ذات میں کوئی شبہ نہیں رکھتا، میں منافق نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں کہ اس منافق کو قتل کر دیا جائے جس نے نبی کا راز فاش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں، مخلص ہے، غلطی تو ہوئی ہے اس سے لیکن یہ ہے مخلص، اخلاص والا مسلمان ہے۔ ان کو بھی بڑی شرمندگی ہوئی، احساس ہوا، انہوں نے جا کر کے مسجد نبوی شریف کے ایک ستون سے اپنے کو باندھ لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور نبی اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولیں گے، میں اسی طرح رہوں گا، اپنے سے نہیں آزاد ہوں گا، اپنے آپ کو سزا دے لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی رحم کھا کر میری رسی کھولیں گے تو میں کھلوں گا، نہیں تو اسی حال میں رہوں گا، کیونکہ ان کو اندیشہ حضور علیہ السلام کی خفگی و ناراضگی کا ہو گیا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے انہیں آزاد بھی کر دیا۔ بتلانا یہ ہے کہ غلطی کیا ہوئی تھی؟ غلطی یہ ہوئی تھی کہ دشمن سے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مسلمان دوست ہیں،
اور جو لوگ اس وقت جنگ کی حالت میں تھے وہ دشمن تھے، اور وہ لوگ پلاننگ میں تھے، سازش میں تھے، ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایسے وقت میں کسی ایسی قوم کے ساتھ ہمدردی کرنا جو مسلم قوم کو تباہ و برباد کرنے والی ہو، یہ بہت بڑی خیانت تھی اور بہت بڑی غلطی تھی۔ مگر چونکہ اللہ علیم و خبیر ہے، غلطی کرنے والے میں سازش کچھ نہیں تھی، غلطی کرنے والے سے غلطی ہی ہوئی تھی بس، اس لیے انہیں تو معاف کر دیا گیا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ مسلمان دوست دشمن میں فرق کریں، دشمن سے ہونے والے نقصانات کا احساس کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دشمن کو مدد ملتی ہو، اسلام کی مخالفت میں اور مسلمانوں کی مخالفت میں۔ ایک ہندوستان کے بہت قابل عالم نے ایک مضمون لکھا، اس مضمون میں انہوں نے یہ حقیقت بھی سامنے رکھی، علانیہ طور پر ایک مضمون لکھا، میڈیا میں آیا، سوشل میڈیا پر۔ اس مضمون میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں مختلف ضرورتوں سے اور مختلف تحقیقات کے خاطر۔ میں RSS کی آفس میں بھی گیا، وہاں پر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کئی مسلم علماء ہیں جو ان کے ہاں بڑی تنخواہ کے خاطر نوکری کر رہے ہیں، اور نوکری یہ کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی جو باتیں غیر مسلموں کے خلاف ہیں ان باتوں کو نکال کے ان کو بتائیں، یعنی وہ باتیں جو اللہ نے بطور احکام کے نازل فرمائیں۔ اسلام اور قرآن سے زیادہ انسانیت کا احترام سکھانے والا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات کے مخصوص احکام ہوتے ہیں، وہ احکام بھی اللہ نے اس امت کو دیے ہیں، سب موجود ہیں قرآن میں اور سب موجود ہے حدیثوں میں۔ ایسی باتیں جس سے ہندو مسلم نفرت پیدا ہو سکتی ہو، غیر مسلم لوگ قرآن میں سے ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتے، حدیثوں میں سے ایسے واقعات کو وہ جمع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو ہائر کیا ہے، دین کا علم حاصل کیا تھا دین پھیلانے کے واسطے، لیکن جا کے دین کے دشمنوں کو 4 ٹکوں کے خاطر، کچھ روپیوں کے خاطر ان کے ہاں بیٹھ کر کے، اور ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو وہ مولوی سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی بڑی تنخواہیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ اب وہاں بیٹھ کر ان کو وہ سب چیزیں دے رہے ہیں جو آپ پھر میڈیا پر دیکھتے ہیں، جس سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کو کہاں سے مل رہی ہے؟ انہی پیٹ پرستوں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے والوں۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ جو شخص سرکشی کرے اسلام سے اور ایمان سے، وہ مسلمانوں سے بغاوت کرے اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فإن الجحیم ہی المأوی، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے واسطے روپیہ پیسہ ایک معبود ہے، روپیہ پیسہ ایک دیوی ہے، دیوتا ہے، جس کی پوجا کے لیے وہ کچھ نہیں سوچ سکتے کہ ایمان ہے کہ رہے کہ نہ رہے، کچھ نہیں سوچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ایسے ضمیر فروشوں اور مذہب فروشوں کو ہدایت دے، یا ان کے ضرر سے ملت اسلامیہ کو محفوظ و مامون رکھے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں تو صحابی سے ایک نادانی ہو گئی تھی اور اس میں ان کا اعتقاد بالکل صحیح تھا، اور یہاں جان بوجھ کے بھی لوگ من حیث القوم، قوم کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔
ایسی سازشیں، ایسے کام امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، یورپ کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے اسکالرس دشمنان اسلام کے مددگار بنے ہوئے۔ دیکھیے کوئی قوم ایسے ہی ذلیل نہیں ہو جاتی، اتنی بڑی قوم ہے دنیا کی، عیسائیت کے بعد سب سے بڑی تعداد کسی مذہب کے ماننے والوں کی مسلمان ہیں، کرسچن سب سے بڑی تعداد ہیں، دنیا کی اکثریت ہیں، اور پھر مسلمان ہیں، اور سارے مذاہب اس کے نیچے۔ اتنی بڑی قوم دنیا کے خطے خطے میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے تو ایسے ہی نہیں ہو جا رہی، کچھ ہے ہماری کمیاں کوتاہیاں جس نے ہمیں اللہ کی حفاظت کے باہر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم کر دیا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کہاں ہم اپنے خدا سے، اپنے نبی سے، اپنی قرآن و شریعت سے، اپنے پرسنل لا سے کہاں کہاں ہم غداری کر رہے ہیں۔ جب قوم خود غدار ہو اپنے دین کی تو پھر کون مدد کرے گا؟ دنیا میں کوئی مدد کرنے والا نہیں، اور ایسی قوم کی اللہ بھی مدد کرنے والے نہیں۔ اسلام کو اللہ کہیں جھکنے نہیں دے گا۔ سوال اسلام کا نہیں ہے کہ اسلام کی حفاظت کون کرے گا، اسلام وہ دین ہے جو لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، ساری دنیا کے بے ایمانوں کو برا لگے لیکن غالب اسلام ہی رہے گا۔ یہ اللہ نے اعلان قرآن میں فرمایا ہے، یہ معمولی خبر نہیں ہے۔ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے میرے دوستو، اسلام کی کون حفاظت کرے گا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کی حفاظت اسلام کا خدا خود کرے گا۔ سوال ہے مسلمانوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اسلام کی حفاظت کی آج باتیں ہو رہی ہیں، بھائی اسلام کے آپ کون حفاظت کرنے والے؟ جس کا مذہب ہے، جس کا دین ہے، جس کی آخری شریعت ہے، جس نے اپنا آخری پیغام، فائنل میسج انسانیت کو دیا ہے، وہ آخری انسان تک کے واسطے محفوظ رہے گا۔ اس دنیا میں جو آخری انسان آدم کے گود میں جنم لے گا اس کے لیے بھی اسلام موجود ہوگا، دعوت اسلام کی موجود ہوگی۔ اس لیے اس دین کو کوئی غالب رہنے سے بچا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ دین غالب ہی رہے گا، مغلوب نہیں ہو سکتا یہ دین۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں، آپ مسئلہ اسلام کی حفاظت کا مت اٹھائیے، آپ مسئلہ اپنی حفاظت کا اٹھائیے۔ مسلمان کی حفاظت کون کرے گا؟ اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے، مسلمان کی حفاظت اسلام کرے گا۔ اگر مسلمان اسلام کا قدرداں ہیں تو اسلام حفاظت کرے گا، اور اگر آپ اسلام کے قدرداں نہیں ہیں تو اسلام کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے خود بچنے کے واسطے۔ خود بچنے کے لیے اسلام کو مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، خود غالب ہونے کے لیے آپ کی مددوں کا اسلام محتاج نہیں ہے۔ آپ محتاج ہیں کہ ہم کیسے محفوظ رہیں، ہم کیسے بچیں اللہ کے عذاب سے، ہم کیسے بچیں دشمنان اسلام کی سازشوں سے، ہم کیسے بچیں؟ تو ہم بچیں گے اسلام کے سائے میں، کیونکہ وہ تو ڈوبنے والا نہیں ہے، اور جو اس کو تھاما ہوا ہوگا وہ بھی نہیں ڈوبے گا، اس کو تھاما ہوا جو ہوگا وہ بھی نہیں ڈوبے گا۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ بعض درخت ایسے ہیں جو پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ جن لوگوں کو تیرنا سیکھنا ہوتا ہے، ابھی ان کو نہیں آتا پانی کے اوپر رہنا اور ڈوبنے سے بچنا، ان کو نہیں آتا، کیونکہ انسان تو اگر پانی میں ڈالا جائے ڈوب جائے گا۔
لیکن تیراکی کا ایک ہنر ہے جس کے ذریعے وہ نہیں ڈوبتا. جس کے پاس یہ ہنر نہیں ہے یا وہ سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو وہ نہ ڈوبنے والے تنے سے باندھ کر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، اور طریقہ اس کو بتاتے ہیں، سیکھ لو طریقہ ایسا ہے، ہاتھ پیر مار کے اس طریقے سے بچتے ہیں. یہ بچنا، ڈوبنے سے بچنا اس کو سکھایا جاتا ہے. لیکن اسی میں تو سکھانا ہے جس میں ڈوبنا ہے. خشکی پہ تو نہیں تیراکی سکھائی جا سکتی، پانی ہی میں ڈال کے سکھانا ہے. تو سیکھنے تک بچنے کے واسطے جو انتظام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ نہ ڈوبنے والا تختہ اس کے اوپر باندھ دو اور اسے اس کے اندر ڈال دو. اب یہ اپنے ہنر اور اپنے کمال سے بچا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس تختے کے کمال سے بچا ہوا ہے جس کو ڈوبنا نہیں آتا، اس کو تیرنا ہی آتا ہے. اسی طریقے سے کتنے ہی گمبھیر حالات آ جائیں اس دنیا میں انسانوں کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے، اگر مسلمان نہ ڈوبنے والے اسلام کے تختے سے چمٹا ہوا ہے تو کوئی حالت بھی اس کو غرقاب ہونے نہیں دے گا. ان حالات میں، اس سیلاب میں ڈوب کے مرنے نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ تختہ اس کو بچا لے گا اسلام کا. وہ ڈوبنے نہیں دے گا، اس کو اوپر ہی رکھے گا، ڈوبنے نہیں دے گا. پھر آپ بچ کے نکل گئے اور کہنے لگے کہ میں تختہ بچا کے لایا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہ احمد تو الو کا پٹھا ہے، تختہ تجھے بچا کے نکال کے لایا ہے، تو تختے کو بچا کے نہیں لایا ہے. ہم اسلام کی حفاظت کریں گے، یہ ہمارا خواب و خیال ہے. اسلام ہماری حفاظت کرے گا بشرطے کہ ہم اسلام کے قدرداں ہوں، اسلامی احکامات کے قدرداں ہوں. ہم یہود و نصارہ اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم کو ترجیح دیتے ہوں، اس کو اہمیت دیتے ہوں. لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ عرب کنٹریز سے لے کر عجم تک کہیں بھی دیکھ لو، مشرق سے لے کے مغرب تک کہیں بھی دیکھ لو، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنے نبی کی تہذیب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کو اپنے نبی کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں. ایک چھوٹی سی تعداد ہے جو اسلام پر جمی ہوئی ہے. ہم اس چھوٹی تعداد کو دیکھ کر پوری قوم کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے، پوری قوم کو دیکھ کر قوم کے لیے فیصلہ کر سکتے. مسجد میں کتنے مصلی ہیں؟ محلے کے مسلمانوں میں سے مسجد میں 5 وقت آنے والے کتنے ہیں؟ ہر شخص اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لے، فجر کی نماز میں دیکھ لے، عشاء کی نماز میں دیکھ لے، ظہر کی نماز میں دیکھ لے، کتنے مسلمان مسجد آتے ہیں اور کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور جو نہیں آئے ان کو بھی شمار کر لو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس امت کی غالب اکثریت اسلام سے بیزار ہے. اس امت کی غالب اکثریت اسلام سے دور ہے. ملک میں کتنی عورتیں، اپنے محلے میں دیکھ لو، صرف ملک میں نہیں، کتنی عورتیں حجاب کی پابند ہیں، نظر آتی ہیں ہمیں برقع پہن کے جانے والیاں. اور وہ پھر برقعے والوں کو بھی ہم حجاب والا نہیں کہہ سکتے. حجاب تو ایک شرعی حکم ہے اور اس کی تفصیل کتاب و سنت میں موجود ہے. اس کی پابندی کرنے والوں کو پردے دار کہتے ہیں، باحجاب کہتے ہیں. برقع پہننے والوں کو باحجاب نہیں کہتے. اور اب تو یورپ نے ایک بڑی مکاری کرتے ہوئے جب بھی کوئی نیوز حجاب سے متعلق آتی ہے تو ایک جینس اور ٹاپ میں عورت دکھائی جاتی ہے اور اس کے سر کے اوپر ایک چھوٹی سی دستی ہوتی ہے، جیسے گھروں میں ہمارے ہاں زچہ باندھ لیتی، چھوٹے بچے کی اماں جیسے باندھ لیتی ہے، ایسے بندھی ہوئی ہوتی ہے اس کو. اور وہاں دکھائے حجاب کا مسئلہ، جرمنی میں حجاب پر پابندی، فلاں جگہ حجاب پر پابندی. حجاب کیا ہے؟ دنیا کو دھوکہ دے کر بتایا جاتا ہے یہ حجاب ہے.
اس پہ پابندی لگی ہے، تو مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حجاب ہے۔ ہندوستان میں تو خیر دو ہی لوگ ہیں، یا برقع پہننے والے یا نہیں پہننے والے، لیکن یورپ میں یہی حجاب کو حجاب کہا جاتا ہے۔ کیسے بھی کپڑے بے حیائی کے پہن لو، اور سر کے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ لو، ایک رومال جس کو اسکارف کہتے ہیں، بس با حجاب عورت ہے، بہت حجاب کرنے والی عورت ہے، بہت حجاب کرنے والی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اگر حجاب ہوتا ہے تو ایسے حجاب پر ہزار نفری ہیں، اور اس حجاب کو حجاب کہنا بھی حجاب کی توہین ہے۔ اس کے اوپر اس کو حجاب کہتے ہیں۔ بعض عورتیں نہایت خوبصورت کشمیری شال ڈال لی اور نکل گئے، کیا ہے ابا حجاب عورتیں ہیں بھائی، چادر اوڑھ کے جائیں۔ اس چادر کو حجاب کہا گیا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ وہ چادر جو سیمپل ہو، بہت بڑی ہو، سر سے لے کے پیروں تک پورے جسم کو چھپا دیتی ہو، اور اس کا چہرہ بھی نظر نہ آتا ہو، اس کو حجاب کہا گیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور تمام امت کی مسلم عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ جب بھی وہ گھر کے باہر نکلیں، اپنے اوپر سے اپنے کو بڑی چادر میں چھپا لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے کو بڑی چادر میں اپنے کو چھپا لیں، اس لیے کہ چھوٹی چادر تو عرب کی عورتیں اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چادر نہیں جو حیا کی وجہ سے گھروں میں بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہیں، بڑی چادر میں اپنے کو چھپائیں۔ مصلحت کیا ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، اس کی وجہ سے منافق جان لیں گے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے، فلا یؤذین، پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی اور انہیں چھیڑی نہیں جائیں گی۔ کیونکہ مدینے میں بھی منافقین عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے، راستوں میں کھڑے ہو کر یہاں وہاں عورتوں کو چھیڑنا منافقوں کا طریقہ تھا، کل بھی آج بھی منافقوں کا یہی طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی علامت شرفا کی بنا لو، لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ بڑے گھرانے کی عورت ہے، یہ معزز خاندان کی عورت ہے، چھیڑیں گے تو ایشو بن جائے گا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ حکم دیا گیا۔ یہ حکم نساء المومنات کے واسطے بھی ہے اور قیامت تک کے واسطے ہے۔ وہ ایک قیمتی خوبصورت چمک دھمک کی چادر جو ڈال لی ہے، اور وہ بھی سر پہ سے اتر گئی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، کیا یہ چادر حجاب ہے؟ کیا یہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا حکم پر عمل ہے یا اس کا مذاق اڑانا ہے؟ اور یہ مذاق مسلمان عورتیں اڑا رہی، اللہ کا حکم ایسے پورے کر رہے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلے جن لوگوں نے بغیر کسی کم و کاست کے پورا کیا تھا وہ صحابہ کی عورتیں تھیں۔ ان سے پوچھو، ان کے بارے میں معلوم کرو کہ انہوں نے اس حکم پہ کیسے عمل کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حبر الامہ، مفسر قرآن، صحابہ کے استاذ، حالانکہ صحابہ میں سب سے چھوٹے تھے لیکن علم میں ان سے بڑے تھے، صحابہ کے استاذ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار تابناک دنیا کی تاریخ کی مثالی حکمرانی جس شورا کے مشورے سے ہوتی رہی ہے، اس شورا کے ممبر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
سب سے کم عمر تھے، کم سن تھے، حضرت عمر کے لیے پوترے کی طرح تھے، لیکن امیر المومنین کی شورا کے ممبر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، اس لیے کہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ پوچھا گیا ابن عباس سے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن نازل ہوئی تو صحابیات نے اس آیت کو سنتے ہی چادریں اوڑھ لی، تو کیسے اوڑھی تھی؟ کیونکہ تابعین نے دیکھا نہیں تھا صحابہ کا۔ ابن عباس نے بڑی چادر منگا کر اپنے سر پہ سے اوڑھا، چہرے کے بھی نیچے ڈالا، اور ادھر سے چادر پوری اپنے کاندھے پہ ڈال لی اور پورا اس میں لپٹ گئے، اور تھوڑے سے سوراخ سے ایک آنکھ باہر کر کے بتایا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں یدنین علیہن من جلابیبہن پر اس طرح عمل کرتی تھی۔ ایک آنکھ تاکہ راستہ نظر آئے، کیونکہ یہ حکم باہر نکلنے کے وقت کا ہے، کسی کام سے باہر جانے کے وقت کا حکم ہے، گھر کے اندر کا حکم نہیں ہے، یہ باہر کا حکم ہے۔ عمل کر کے بھی، عملی طور پر بھی صحابی نے بتا دیا، پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے اور چہرہ کھلا رکھو۔ آپ کیا کسی عورت کے دیوانے ہوتے ہیں؟ اس کا پیٹھ دیکھ کے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگیں دیکھ کے ہوتے ہیں؟ کیا چیز دیکھ کے کسی پر انسان کا دل فریفتہ ہوتا ہے؟ چہرہ دیکھ کے دیوانے ہوتے ہیں، اور وہی نہیں پردے میں ہے تو پردے کا فائدہ کیا حاصل ہے سماج کو؟ سماج کو پردے کا کیا فائدہ حاصل ہے؟ پر فیشن پرستوں نے چاہا کہ خدا بھی مل جائے اور فیشن بھی نہ چھوٹے، اس لیے ان لوگوں نے یہ رستہ اختیار کیا اور ایسے طریقے کے اوپر اپنے آپ کو سامنے لایا اور ظاہر کیا کہ وہ فیشن ہے، وہ اسلام کے حکم کی تعمیل نہیں ہے، وہ قرآنی احکامات کا مذاق ہے۔ قرآنی احکامات کا مذاق مت اڑاؤ، قرآنی احکامات کا مذاق اڑانا درست نہیں، اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ جو عمل نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، جو مذاق اڑاتا ہے وہ کافر ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن آج مسلمانوں نے ایسا طریقہ اختیار کر لیا، پھر رفتہ رفتہ بے حجابی عام ہو گئی مسلمانوں کے اندر، اور اب تو یورپ کو دیکھ دیکھ کر کے ہماری عورتوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جیسے آپ نماز کا سروے کیجئے کہ محلے سے مسجد میں کتنے لوگوں کی شرکت ہے اور کتنوں کی نہیں ہے، تاکہ آپ پرسنٹیج نکالیں، اسی طریقے سے آپ اس کا بھی تخمینہ اور سروے کیجئے محلے میں کتنی عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں اور کتنی نہیں کرتی ہیں، اس سے پھر پرسنٹیج نکالیے۔ کبھی کوئی کر کے تو دیکھو اپنے اپنے محلوں میں، پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی کم از کم 95% اکثریت کو اللہ کا دین پسند نہیں ہے، اللہ کا دین پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے۔ 95% بے نمازی، 95% بے حجاب، 95% لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، 95% لوگ ہیں جو مسائل شرعیہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، گھریلو زندگی میں اسلام کے احکام کا علم نہیں ہے، سماجی زندگی میں اسلام کے احکام کا علم نہیں ہے۔ پھر اس میں سے بھی جو نوجوان ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان میں سے بھی بالخصوص جو کالج پڑھتے ہوں، ان کا دین کا تو اللہ ہی حافظ ہے، الا ماشاء اللہ، آٹے میں نمک کی طرح ایک آدھ بچہ کالج میں اللہ سے ڈرنے والا ملے گا، ایک آدھ لڑکی ملے گی اللہ سے ڈرنے والی۔ عدالت، حکومت اگر پردے پر پابندی لگاتی ہے کالجز کے اندر،
تو مسلمان عورتیں خود چاہتی کتنی ہیں کہ نہ لگے؟ وہ تو پابندی کے بغیر بھی بے پردہ تھی، پابندی تو بعد میں دو چار کرنے والوں کی وجہ سے لگی۔ اگر سب کرتے ہوتے تو یہ پابندی لگانے کا مسئلہ ہی نہ اٹھایا جاتا۔ اکثریت نہیں کرتی تھی تو یہ سوال اٹھا، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ جب وہ لوگ سیکولر طریقے سے آتے ہیں تو یہ چند لوگ شرارت کر رہے ہیں، لہذا اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ سب کرتے تو یہ پابندی لگتی، سب کرتے تو نہ لگتی۔ سب لوگ 5 وقت کی نماز کے پابند ہوں، کوئی حکومت نماز سے ان کو نہیں روکتی، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا کہ یہ ان کے مذہب میں کمپلسری ہے، لہٰذا وہ کہتے بھائی پڑھ لو، جب اتنا ضروری ہے تو پڑھ لو۔ لیکن نہیں، چند لوگ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ اپنے کو دکھانا چاہتے ہیں، اس واسطے ان کے اوپر سختی کرو، ان کے اوپر پابندی کرو۔ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ بے پردہ ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم دور ہیں، بلکہ یہ ماننا ہوگا ان کو کہ جو دوسرے کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی روکنے کا یہی سبب ہے۔ ان کا اگر مجبوری آ جائے تو اس کا گناہ بھی ان بے عملوں کے اوپر ہوگا جنہوں نے ماحول ہی ایسا بنا کے رکھا ہوا ہے مسلمانوں۔ اور اب آپ کے سامنے بہت جلد وہ رات بھی آنے والی ہے جس رات میں مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اکثریت مسلمانوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، مالداروں کی اولاد، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آزادی سے کسی کو کوئی روکنے والا نہیں، حکومتیں بھی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا موجودہ حکومت بھارت کلچر، بھارتیہ کلچر، بھارتیہ کلچر، بھارتیہ کلچر کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ ہر چیز میں ایسے بل، ایسے قوانین، ایسے احکام جاری کر رہی ہے جس میں اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس ملک کو بھارتیہ کلچر سے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک کو بھارت کے کلچر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان جھوٹے بھارت کے کلچر کے عاشقوں کو بھی شرم آنی چاہیے کہ بھائی تمہاری ہندو قوم بھی تو کیا کر رہی ہے 1 جنوری کو۔ تم اپنے کلچر پہ لاؤ نا اپنی قوم کو، اپنے کلچر پہ حکومت کے زور سے لاؤ۔ اگر آپ ہندوؤں کو اس کلچر پہ لے آؤ گے تو دوسرے خود ہی اپنا دماغ درست کر لیں۔ لیکن کیا ان کو بھی فکر ہے کہ اس کلچر پہ لے کے آئیں؟ اپنا کلچر جو آپ نے ہندوستان کا کلچر کہا ہے، کیا اس کلچر میں اس رات کو منانے کی اجازت ہے؟ سوائے عیسائیوں کے کسی کے ہاں بھی نہیں، ہندوستان کے کسی مذہب میں نہیں۔ جین کے کلچر میں ہے، سکھوں کے کلچر میں ہے، بدھسٹوں کے کلچر میں ہے، آدی واسیوں کے کلچر میں ہے، اور جن کو ہندوستان میں اعلیٰ ذات کہا جاتا ان کے کلچر میں، برہمنوں کے کلچر میں ہے، اور نچلی ذات کے کلچر میں ہے، مسلمانوں کے کلچر میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کی کسی قوم کی کلچر میں نہیں ہے، ان کی تہذیب میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف کرسچنوں کا کلچر ہے، اور کرسچنز کی بھی تاریخ میں نہیں ہے۔ بعد کے زمانے میں بے دین عیسائیوں کا پھیلایا ہوا اور دین بیزار عیسائیوں کا چلایا ہوا ایک کلچر ہے جس کو دنیا کی ساری قوموں نے قبول کر لیا۔ خیر کوئی کرے نہ کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ مسلمان نے کیسے قبول کر لیا؟ مسلمان کے لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر مسلمان کے لیے، ہندوستان کا ہو، چائنا کا ہو، جاپان کا ہو، جرمن کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کہیں بھی ہو کلمہ پڑھتا ہے، زندگی گزارنے کا ماڈل جو ہے فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہے۔ بس ان کی تہذیب میں ہے کہیں؟
پھر کیسے مسلمان اس بے ایمانی کے لیے تیار ہو گئے؟ بے ایمانی تو ہے ہی، بے حیائی بھی۔ ہر قسم کی شرم کو بالائے طاق رکھ کر اس رات کو منایا جاتا ہے۔ بھائی دوسری قوموں کے ہم ذمہ دار نہیں، نہ ہم ان کے حکمراں ہیں کہ ہم ان کو پکڑ کریں، نہ ہم ان کے حکمراں ہیں، نہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہم مسلم قوم کو اللہ رسول کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے کہاں سے یہ شروع کر دیا؟ آپ کے پاس کتاب و سنت میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ کی تاریخ میں اس کا کہاں ذکر ہے؟ پوری اسلامک ہسٹری 1444 سال کی پڑھو، کہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے شروع کر دی، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم وہ سب کر رہے ہیں جو کسی خاص قوم عقیدے کا ہے۔ اور یہ رات بھی عیسائی مذہب میں کہیں نہیں تھی۔ عیسائی ملکوں کی فوج نے، بحری فوج نے، نیوی نے اپنی بیزارگی کو دور کرنے کے لیے کہ کب تک ہمیشہ پانی میں سڑتے رہتے ہیں اور سمندر میں گھومتے رہتے ہیں، اس بیزارگی سے عاجز ہو کر انہوں نے ایک جشن کا دن بنایا جس کے اندر عورت مرد کے تمام احترامات کو بالائے طاق رکھ کر، رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے، ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو حلال کر کے، بنا کسی قاعدے قانون کے انہوں نے ہوس پرستی کو، خواہش نفس کی تکمیل کو ایجاد کیا۔ وہی لوگ جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک وقت 9 بیویاں ہونے پر پوری دنیا سر پہ اٹھا کے اعتراضات کر رہے تھے اور اسے بے حیائی اور ظلم و زیادتی کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ، وہی قوم نے اس بے حیائی کا دروازہ کھولا۔ ان کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ مقدس ہستیوں پر زبان کھولتے ہیں، اور خود کی گندگی کا حال یہ ہے کہ جانور بھی شرما جاتے ہیں ان سے۔ جانور بھی جن کی زندگی سے شرمندہ ہے، ان کو مقدس ہستیوں میں بولنے کا کیا حق حاصل ہے؟ یہ بے حیائی انہوں نے رواج دی۔ اس میں آتش بازی کرنا، آسمان کو روشن کرنا، یہ پھٹ پھٹ کی آتش بازی تو ہندوستان کے دماغ خراب دماغوں کی ایجاد ہے۔ بڑی بڑی آوازیں، بڑے بڑے حملے، جیسے بم پھٹ رہے ہوں۔ جو ٹیڑھا دماغ کا ہوتا ہے اس کو ٹیڑھی باتیں سمجھ میں آتی۔ کسی سمجھدار کے نزدیک اچھا کام نہیں ہے لوگوں کو ہیبت میں ڈالنا، پریشان کرنا، چھوٹے چھوٹے بچے دمک جائیں، چمک جائیں، عورتوں کے دل کمزور ہو جائیں۔ ایسا کوئی تہوار کسی عقل مند کو سمجھ میں آنے والا نہیں۔ آتش بازی تو ہندو مذہب میں پہلے سے ہے، لیکن یہ جو آج کل نکلا نا، ایک کے ایک مقابلے میں بڑھ بڑھ کر کے پوری رات دنگا تماشا، یہ ان کے مذہب میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو خر دماغوں کی ایجادات ہیں جو پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یورپ میں، عرب میں بھی آتش بازی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا ہے تو پڑھو سمجھو۔ آج کل تو الیکٹرانک میڈیا نے کہیں کی کوئی چیز چھپا کے تو نہیں رکھی ہے، سب چیز آنکھوں کے سامنے۔ وہ لوگ آسمان کو روشن کر دیتے ہیں، پوری فضا کو رنگین کر دیتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے دھماکے نہیں ہوتے، اس میں کانوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اس میں دل دھڑکتے نہیں ہیں، یہ روشن کرتے ہیں۔ عربوں میں بھی خوشی کے مواقع پر ہے رواج، یورپ میں بھی ہے بہت رواج، اس سے کہیں زیادہ قیمتی، اس سے کہیں زیادہ طاقتور۔ مگر تصور کیا ہے؟ پورے ماحول کو رنگین کر دیا جائے، پورے ماحول کو روشن کر دیا جائے۔ تو روشنیاں کرتے ہیں،
اور آتش بازی کے ذریعے سے رنگ برنگ آسمان پہ پھیلا دیتے ہیں، قسم قسم کے پھول بوٹے، قسم قسم کی شکلیں اور قسم قسم کے جو ہے نقشے بناتے رہتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں نے ایجاد کیا جو بے حیا تھے اور جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا تھا، جنہوں نے عورت کے تقدس کو پامال کر دیا تھا، جنہوں نے عورت کے احترام کو ختم کر دیا، یہ ان لوگوں نے چلایا۔ ہم مسلمان ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو عورت کو عزت دی، ہمارے دین نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا، کسی دین میں نہیں دیا گیا، اتنا بڑا مقام ہمارے دین میں دیا گیا۔ ہمارے دین کے اندر عورت کو احترام کی علامت قرار دیا گیا۔ ہم کیسے جا کر ان بے حیائیوں کے ساتھ بے حیائی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ لیکن حیدرآباد کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے اس رات کو، اب اولڈ سٹی نیو سٹی کچھ نہیں، کہیں بھی چلے جاؤ، امیر غریب کی بھی تمیز نہیں، پڑھے لکھے ان پڑھ کی بھی تمیز نہیں ہے، سب لوگ اس کو مقدس فریضہ سمجھ رہے ہیں کہ اب بس اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، اللہ کو خوش کرنے کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے۔ سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، کوئی باپ بیٹی کو روک نہیں سکتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب تربیت ہی نہیں کی ہے تو کیا نصیحت کریں گے؟ اسلامی تربیت کیے ہوتے تو نہ بیٹا بیٹی ایسی حرکت کرتے، نہ ان کو روکنے کی ضرورت پڑتی۔ تربیت ہی ہم نے نہیں کی تو کیا ہے؟ کون روکے گا، کون منع کرے گا؟ سرکار پولیس کا بندوبست کرتی ہے، سرکار کسی کو منع نہیں کرتی ہے، الٹا انتظامات کر کے دیتی ہے ان کو، جبکہ یہ کیا جشن ہے؟ یہ وہ جشن جس میں ہر حرام کو حلال کر دیا گیا ہے۔ شہروں کے باہر بڑے بڑے بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے۔ ایک ایسی رات کو ٹینک بینڈ سے گزرتے ہوئے کسی شہر کے باہر کے بڑے ڈھابے کا ہورڈنگ لگا ہوا تھا سن سٹی کے نام سے، گناہوں کا شہر، ویلکم، آؤ آج کی رات میں جو آنا چاہے آؤ، ہم کو پیسہ چاہیے پیسہ دو، اور جو گناہ کرنا چاہتے ہو کرو، شراب پیو، کباب کھاؤ، زنا کرو، بدکاری کرو، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ ہم نے شہر اسی لیے بسایا ہے کہ یہاں کوئی قانون نہ ہو، کوئی شریعت۔ سعودی عربیہ میں ریاض کے باہر وہاں کے ایک شہزادے نے ایک شہر بسایا جس میں کسی دین پسند کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ایک انٹرویو چند برس پہلے میں وہاں تھا، ایک انٹرویو لینے والے نے شہزادے سے انٹرویو لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا قانون بھی آپ کے شہر میں نہیں چلتا، کیونکہ سعودی عرب میں عورت کو باہر برقع پہن کے جانے کا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسے ہی سمجھو، ایسے ہی سمجھو، میرے شہر کے اندر تو کوئی دین اسلام نام کی چیز لے کر نہیں آ سکتا ہے، جو آنا ہوگا یورپین بن کر، بے حیا بن کر، بے ایمان بن کر، بے دین بن کر آ سکتا ہے اور اس میں رہ سکتا ہے۔ تب تک تو وہ ایک چھوٹی سٹی تھی اور اس سٹی کے بارے میں سب لوگ برا بھلائی کہتے تھے، لیکن موجودہ حکمرانوں نے تو پورے ملک کا ہی حال بدل کے رکھ دیا ہے۔ چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب حرم کے ائمہ کی زبانوں سے کفر چلے گا تو عالم میں کہاں ایمان بچے گا اور کہاں باقی رہے گا۔ اس لیے ائمہ حرم تو بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھک رہے ہیں، شہزادے کی، اور شہزادہ جو ہے ملک کو بے ایمان بناتے ہوئے نہیں تھک رہا ہے۔ چل رہا ہے کام اس وقت میں، سارے ملکوں کے اندر بھی شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے تو ہو جائے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جس نے اپنا دین اسلام مانا ہوا ہے، اس کو دین اسلام میں جو ہے اسی پہ چلنا چاہیے،
اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے. ہم اپنی فکر کر لیں، اکیلے ایک بندے کی فکر کر لیں، صرف میرے گھر کے اندر میرا اقتدار ہے، اس گھر کے اندر کم سے کم میں اللہ کے دین کو نافذ کروں. میرے گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ تو اس جشن میں ہرگز نہیں جائیں گے. اپنا گھر والا اپنے اپنے گھر کے لیے طے کر لو بھائی، جس کی جتنی چل سکتی ہو بس. باقی یہ ہے کہ اب قوم تباہی کے اس کنارے پر کھڑی ہوئی ہے، علی شفا جرف ہار، جہنم کے کنارے پر بس گرنا ہی چاہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے جنگل میں آگ جلائی اور آگ جلتے ہی پتنگے پورے اطراف و اکناف سے آ گئے، اور وہ یہ تنکے پتنگے جتنے بھی آ گئے وہ سب کے سب آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس روشنی پہ قربان ہونا چاہ رہے ہیں. حالانکہ انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ روشنی فریب ہے، اگر یہ اس پہ قربان ہوں گے تو وہ جلا کے خاکستر کر دیں. ان کو نہیں معلوم ہے، وہ آ کے روشنی پہ قربان ہو رہے ہیں. اور ایک آدمی جس نے آگ جلائی تھی اسے کمزور مخلوق پہ رحم آ رہا تھا، تو وہ 2 ہاتھوں سے ہٹا کے بچا کے کوشش کر رہا ہے کہ بھئی یہ بھی نہ گرنے پائے، یہ بھی نہ گرنے پائے، یہ بھی نہ گرنے پائے، مگر ہزاروں لاکھوں پتنگوں کو وہ اکیلا بیچارہ کیسے بچا سکتا. حضرت علیہ السلام نے یہ مثال دے کر فرمایا میری تمہاری مثال یہی ہے، آگ دہک رہی ہے جہنم میں، ہر مومن اس میں جا کے گرنا چاہ رہا ہے، ہر مومنہ خواہشات نفس کی پجاری بن کے اس میں جا کے گرنا چاہ رہی ہے، اور ایک میں ہوں کہ سب کو بچانا چاہ رہا ہوں. ارشاد فرمایا میں تمہارے کمر کی بندھن کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں. عرب چادر اوڑھتے تھے، لنگی باندھتے تھے، تو کمر میں کس کے باندھ لی لنگی چادر. اس بندھن کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، میں نہیں کھینچ پا رہا ہوں، کتنے لوگوں کو کھینچوں اور کتنے لوگوں کو بچاؤں جہنم سے. کیا درد سے، کس حمیت سے، کس غم سے یہ مثال دے کر نبی نے امت کو سمجھایا. حیا ہوتی تو نبی کے اس غم کا احساس ہوتا. جب حیا ہی سے ہم محروم ہو گئے تو کیا احساس ہے نبی کی تکلیف کا. اس لیے نوجوانوں یہ طے کرو، دل کتنا ہی مچل جائے ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس کام سے ہمارے حبیب کا دل دکھتا ہو. ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہو، چاہے کتنی تکلیف ہو جائے ہمیں نہیں کرنا ہے. اس کا ارادہ کرنا، پختہ ارادہ کرنا تو سب کام آسان ہو جائے گے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں، سب کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. جس زمانے میں اس قسم کی حرکتیں کوئی مسلم لڑکا لڑکی نہیں کرتے تھے، تو جنہوں نے پہل شروع کیا ان کے جرأت کو اور ان کے عزم اور حوصلے کو دیکھو کہ جب سارا سماج اس کو برا سمجھتا تھا تو ان کی جرأت نے اس کو شروع کیا اور اسے رواج دے دیا. معلوم ہوا کہ جرأت ہے عورت میں بھی اور جرأت ہے مرد میں بھی. وہ منفی جرأت تھی، اب آپ مثبت جرأت دکھا کر کے جو برائی ہے اسے ختم کر دیجئے، جو نیکی ہے اسے لے آئیے. ایک بزرگ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر لاش لٹک رہی ہے جو سولی دے دی گئی ہے، اور اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، ایک پیر ایک ہاتھ سے لٹک رہا ہے، گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت ماہر چور ہے، جس کو سمجھایا بھی گیا، جس کو پہلے سزا دی گئی، ایک ہاتھ کاٹا گیا، پھر بھی یہی کرتا رہا تو ایک پیر کاٹ دیا گیا، پھر بھی یہی کرتا رہا تو سولی پہ چڑھا دیا گیا. سمجھ میں آ گیا، دیکھ کے اس کی حالت دیکھ کے سمجھ میں آ گیا یہ شرعی احکام کے مطابق اس طرح اس انجام کو پہنچا ہے. ایک پیر لٹک رہا تھا. ایک بزرگ رستہ چلتے چلتے اس کی طرف گئے، اس لاش کی طرف جا کے اس کے لٹکتے ہوئے پیر کو بوسہ دیا. ساتھ میں جو لوگ تھے، جو مریدین تھے، سب کو بہت برا لگا اور بہت تعجب ہوا. یہ کیا ہے، اتنا بڑا پاپی مجرم گناہگار ذلیل رسوا، اس کے پیر کو بوسہ دیا جا رہا ہے. تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگے. آنے کے بعد فرمایا کہ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہوگا، حیرت ہو رہی ہوگی، میں نے اس کی چوری، اس کی ڈکیتی، اس کے جرائم، اس کے پاپ، اس کے گناہوں کو
یہ اعزاز نہیں دیا ہے جو تم لوگوں نے دیکھا، میں نے اس کے پائے استقامت کو اعزاز دیا ہے کہ ہاتھ کٹ گیا پھر بھی اپنا کام جاری، پیر کٹ گیا پھر بھی اپنا کام جاری، پتا ہے کہ سولی پہ چڑھا دیا جائے گا پھر بھی اپنی حرکت نہیں چھوڑتا، اتنا مضبوط تھا، اس کی مضبوطی کو سلام کرنے گیا تھا۔ آج ہم غیروں کو بھی دیکھ کے فائدہ اٹھائیں، جن بے دینوں کو اتنی مضبوطی حاصل ہے، بے دینی پر، بے حیائی پر، بے شرمی کے کاموں پر، شراب نوشی پر، زناکاری پر، ننگے سر ننگے بدن پھرنے پر، جن کو اتنی عظیمت اور پختگی حاصل ہے، انہی کو دیکھ کے ایک سبق سیکھ لو کہ ہم اللہ کے نبی کی خوشنودی پر ان سے زیادہ ثابت قدم رہ کے بتا دیں۔ کیوں نہیں سیکھ سکتے ہم؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ، اے لوگوں میں ایک پیش گوئی کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں تم لوگ پچھلی قوموں کے قدم بقدم چلو گے، ہاتھ بہاتھ چلو گے، وہ جو کریں گے وہی تم کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گھوڑ پھوڑ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی اس کے بل میں گھسو گے، اتنا تم پچھلی قوموں کے قدم قدم شانہ بشانہ چلنے لگو گے۔ جب آپ نے یہ خبر دی تو صحابہ نے پوچھا کیا پچھلی قوم سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن، اور کون؟ انہی کی اتباع میں تم لوگ اتنے اندھے دیوانے ہو جاؤ گے، وہ جو کریں گے وہ کرو گے، اگر وہ سڑک کے کنارے زنا کریں گے تم بھی کرو گے، اگر وہ ننگے پھریں گے تم بھی پھرو گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت اخیر زمانے میں اس قدر بے حیا ہو جائے گی۔ وہ خبر، وہ پیشین گوئی سامنے آ گئی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کے فیشن کی نقالی کا اتنا جنون طاری ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا مشرق کے لوگوں کو ہو گیا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو جتنا ہو گیا ہے، اتنا جنون طاری، ہر چیز میں ان کی نقل، ہر چیز میں ان کی نقل۔ باءوا بغضب علی غضب، جو 24 گھنٹے خدا کے قہر میں رہتے ہیں آپ ان کو اپنا ہیرو بنائے ہیں، جو 24 گھنٹے اللہ کی رحمت میں رہتا ہے اس نبی اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا اور ان کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں۔ اس واسطے اللہ کے بندوں، پڑھنا لکھنا منع نہیں ہے، کھیلنا کودنا منع نہیں ہے، لیکن ہر جگہ دھیان رکھو کہ میں مسلمان ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی نسبت رکھتا ہوں، ہر جگہ اس کا دھیان رکھو۔ ملک میں ہمارے ایک بڑے تعلیم یافتہ اعلیٰ درجے کے اور بڑے غیرت مند دیندار گزرے ہیں، الہ آباد ہائی کورٹ میں جج تھے، لیکن غیرت مند مسلمان تھے۔ انگریزوں کے زمانے میں جج بننا معمولی بات نہیں تھی، تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ وہ کہتے ہیں قوم کے نوجوانوں سے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک بات، اس بندے عاجز کی رہے یاد، تم اپنی حقیقت اور خدا کی یاد کو نہ بھولو۔ اس لیے ہر لائن میں ترقی کرو، آگے بڑھو، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم یورپین کلچر ہی میں آگے بڑھیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے اپنے حبیب کے کلچر میں آگے بڑھیں۔ یہ ہے اسلام کی نمائندگی، اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہر جگہ زندہ کرنا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو یہ بات سمجھا دے، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو حیاء محمدی نصیب فرما دے، حیاء عائشہ اور حیاء فاطمہ نصیب فرما دے، اور اللہ پاک اسی کے مطابق ہم کو بے حیائی کی آنے والی اس رات میں ہر مومن کو اپنا دروازہ بند کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نہیں کہیں کسی کا ساتھ دیں گے، ہم ایمان والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ والے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ دوست و دشمن میں فرق کرو،
دوست کو ساتھ وفاداری کرو اور دشمنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ہوشیار رکھو، سمجھدار رہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔